بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسی حیران کن اور دل دہلا دینے والی حقیقت پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر گھر والے کو ضرور سننی چاہیے، کیونکہ یہ خفیہ دشمن ہے جو خاموشی سے گھروں کی خوشیاں چھین لیتا ہے اور بنیادیں کھوکھلی کر دیتا ہے۔ ذرا دل تھام کر سنیے کہ جس گھر میں جادو ہوگا اس گھر میں 4 نشانیاں ضرور ظاہر ہوں گی۔ اگر کسی گھر میں یہ 4 نشانیاں نظر آئیں تو فوراً سمجھ لیں کہ اس گھر میں جادو کیا جا چکا ہے۔ وہ 4 نشانیاں یہ ہیں۔ ناظرین کرام، ذرا ایک لمحے کے لیے دل پر ہاتھ رکھ کر تصور کیجئے، ایک ایسا گھر جہاں سب کچھ بظاہر ٹھیک لگتا ہے، دیواریں مضبوط، دروازے بند اور روشنی موجود، لیکن پھر بھی بے سکونی ہے۔ پیسہ آتا ہے مگر برکت نہیں، شوہر اور بیوی ساتھ ہیں مگر دل دور ہے، نیند آتی ہے مگر خواب ڈراتا ہے، ایک عجیب سی کیفیت ہے، بے وجہ کی الجھن ہر وقت طاری رہتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بعض گھر میں سب کچھ ہونے کے باوجود دل پر بوجھ کیوں رہتا ہے؟ کچھ گھروں میں بغیر کسی بڑی وجہ کے اچانک بیماریاں، نفرتیں یا حادثات کیوں شروع ہو جاتے ہیں؟ یہ سوال صرف تجسس کا دروازہ نہیں کھولتے، بلکہ وہ پردہ بھی اٹھاتے ہیں جس کے پیچھے دنیا کا سب سے چھپا ہوا مگر سب سے تباہ کن حملہ چھپا ہے۔ جادو۔ جادو کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں بھی۔ یہ صرف کہانیوں کا موضوع نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اس کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ جادو کبھی کھل کر سامنے نہیں آتا، بلکہ خاموشی سے گھروں کی بنیادیں کھوکھلی کر دیتا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم کیسے جانیں کہ ہمارے گھر میں جادو ہو چکا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 4 خاص نشانیوں کو تفصیل سے بیان کریں گے جو اگر کسی گھر میں ظاہر ہو تو سمجھ لیں کہ وہاں جادو اپنا زہر پھیلا چکا ہے۔ ہم صرف نشانیاں نہیں بتائیں گے بلکہ ہر نشانی کے پیچھے چھپی کہانی اور حقیقت اور روحانی نقطۂ نظر بھی بیان کریں گے۔ آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ ویڈیو صرف ایک معلوماتی بیان نہیں بلکہ ایک روحانی تنبیہ ہے۔ آخر میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ ایسی صورتحال میں قرآن اور سنت کی روشنی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب آئیے پہلی نشانی کی طرف بڑھتے ہیں جو سب سے پہلے ظاہر ہوتی ہے مگر لوگ اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ پہلی نشانی جسمانی تعلق سے نفرت یا بیزاری پیدا ہو جانا۔ کیا آپ نے کبھی ایسی بیوی کو دیکھا جو اپنے شوہر کو دیکھتے ہی نظریں چرا لے، یا وہ شوہر جو اپنی بیوی کے قریب آتے ہی کسی انجانے چڑچڑاہٹ میں مبتلا ہو جائے؟ یہ محض ناراضگی یا عام جھگڑا نہیں ہوتا، یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو دل کو جکڑ لیتی ہے اور جسمانی تعلق گناہ جیسا محسوس ہونے لگتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں یہ کیفیت پیدا ہو چکی ہے تو سنجیدگی سے سوچیں، کیونکہ یہ جادو کی پہلی نشانی ہو سکتی ہے۔ ایک خاتون نے اپنی سہیلی کو روتے ہوئے بتایا، پہلے میرا شوہر مجھ سے بے انتہا بے حد محبت کرتا تھا، لیکن
पिछले कुछ महीनों से वो मुझसे इस तरह दूर हो गया है जैसे मैं उसके लिए अजनबी हूं। न वो मेरे करीब आता है न बात करता है, और जब मैं बात करने की कोशिश करती हूं तो वो सख्त लहजे में मुझे टाल देता है। नाजरीन, दूसरी तरफ वो शौहर भी परेशान होता है, लेकिन वो अपनी कैफियत का इजहार नहीं कर पाता। वो खुद हैरान होता है कि आखिर क्यों इसका दिल अपनी बीवी से हटता जा रहा है। वो जानता है कि बीवी अच्छी बापर्दा और फर्मा बरदार है, मगर उसके बावजूद दिल में एक अजीब सी नफरत या बेजारी बैठ चुकी है। ये कैफियत आम तौर पर शैतानी वसवसों या वक्ते मिजाज का नतीजा नहीं होती, बल्कि अक्सर औकात ये जादू के जरिए पैदा की जाती है। जादू अक्सर सिफली अमल करते हैं, जिसका मकसद मियां बीवी को एक दूसरे से जिस्मानी ताल्लुक पर दूर करना होता है। उनके दिल में नफरत डाल दी जाती है और सबसे पहला वार उसी ताल्लुक पर होता है जो निकाह को मजबूत बनाता है। यानी जिस्मानी ताल्लुक, अगर ये ताल्लुक टूट जाए तो रिश्ता खुद ब खुद खोखला होने लगता है। ऐसी हालत में औरत को लगता है कि शायद वो पसंदीदा नहीं रही, और मर्द समझता है कि शायद औरत अब उसके काबिल नहीं है। हालांकि सच ये है कि उनके दरमियान एक शैतानी दीवार खड़ी की जा चुकी है जो कुर्बत को गुनाह की तरह महसूस करवाती है। नाज़रीन किराम, इस निशानी को पहचानना जरूरी है, क्योंकि यही वो दरार है जो अक्सर तलाक या नफरत की बड़ी दीवार बन जाती है। दूसरी निशानी ख्वाबों में डरावनी मखलूक या मरने वाले रिश्तेदारों का बार बार आना। ये एक ऐसी निशानी है जो जादू का छुपा हुआ जहर जाहिर करती है। जिस घर में जादू हो चुका हो वहां एक निहायत खुफिया और लर्जा खेज अलामत नजर आती है, मगर कम ही लोग इसे पहचानते हैं। यह अलामत रात की तन्हाई में आती है, सोते हुए इंसान को अपनी गिरफ्त में ले लेती है और रूह तक को लर्जा देती है। वो अलामत है मुसलसल डरावने ख्वाब। ये आम ख्वाब नहीं होते, बल्कि उनमें बार बार सांपों का आना, साया की मौजूदगी का महसूस होना, गली सड़ी चीजें या खौफनाक जानवरों का पीछा करना शामिल होता है। कभी मरने वाले रिश्तेदार बार बार ख्वाब में आते हैं, जो कुछ दे रहे होते हैं या कुछ लेने आते हैं। ये सब इस बात की अलामत है कि रूहानी तौर पर कुछ गैर मामूली हो चुका है। जादू जब किसी घर को अपनी लपेट में ले लेता है तो सबसे पहले इंसान के शऊर पर हमला करता है। ये हमला दिन की रोशनी में नजर नहीं आता, मगर रात को नींद के दरवाजे खुलते ही उसका जहर रगों में दौड़ने लगता है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमने किसी से दुश्मनी नहीं की, फिर भी हर रात अजीब व गरीब ख्वाब देखते हैं। कोई साया हमें दबोचने आता है, कोई मुर्दा हमें कुछ कहकर चला जाता है, या कभी हम खुद को गहरे कुएं में गिरता हुआ महसूस करते हैं। ये सब जादू की अलामात हैं। ख्वाब इंसानी दिलो दिमाग का आईना होते हैं, और जब उनमें तारीकी गालिब आ जाए तो समझ लें कि दिल के करीब किसी जहर ने बसेरा कर लिया है। दोस्तों, ऐसे ख्वाब अक्सर बार बार आते हैं। कभी कोई औरत ख्वाब में देखती है कि एक बूढ़ी औरत काली चादर में उसके सरहाने खड़ी है। कभी कोई मर्द देखता है कि सांप उसके पांव में लिपटे हुए हैं और वो
چیخ نہیں پا رہا۔ بعض اوقات خوابوں میں قبرستان کے مناظر نظر آتے ہیں یا کوئی مرا ہوا رشتہ دار ایسا پیغام دیتا ہے جس کا مطلب جاگنے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ناظرین مکرم، یہ سب علامات جادو کی نشاندہی کرتی ہیں، خاص طور پر جب یہ خواب متواتر اور برابر آئیں اور ہر بار دل کو بوجھل اور خوف زدہ کر دیں۔ اسلامی روحانی علماء نے ان خوابوں کو جادو کی اہم علامات قرار دیا ہے۔ حضرت امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان پر جادو کا اثر ہو تو سب سے پہلے اس کی نیند، اس کے خوف اور اس کے سکون کو متاثر کیا جاتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی بعض صحابہ کرام نے شکایت کی کہ وہ خواب میں کسی کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خاص اذکار و دعائیں سکھائیں۔ لہٰذا اگر کسی گھر کے افراد بار بار عجیب، ڈراونے اور خوف زدہ کرنے والے خواب دیکھ رہے ہوں تو اسے ہرگز معمولی نہ سمجھا جائے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے، اس بات کی علامت ہے کہ شیطانی اثرات گھر پر غالب ہو چکے ہیں۔ ایسی صورتحال میں قرآن پاک کی تلاوت، خاص طور پر سورۃ البقرہ کی روزانہ تلاوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی مسنون دعاؤں کا اہتمام روحانی حفاظت کا مضبوط قلعہ بن سکتا ہے، کیونکہ یہ خواب صرف نیند کی دنیا تک محدود نہیں ہوتے بلکہ وہ اس دنیا کے پیچھے چھپی حقیقتوں کی گواہی دیتے ہیں۔ تیسری نشانی، نیند کے دوران گھر میں عجیب و غریب حرکات کا محسوس ہونا۔ کیا آپ نے کبھی رات کے وقت محسوس کیا ہے کہ کوئی سایہ گزرا، کوئی آپ کو گھور رہا ہے، یا آپ اچانک ڈر کر نیند سے جاگ اٹھتے ہیں؟ سانس پھولی ہو، آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہو اور دل زور زور سے دھڑک رہا ہو۔ اگر یہ بار بار ہو رہا ہے تو یہ محض ڈراونا خواب نہیں بلکہ جادو کی تیسری دستک ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام، ایسے گھروں میں افراد کو سونے سے پہلے بے چینی ہوتی ہے، نیند آتی ہے تو وہ اچانک اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بعض اوقات لگتا ہے کہ کوئی بستر ہلا رہا ہے یا کسی کے چلنے کی آہٹ ہو رہی ہے۔ یہ سب جادو کے اثرات میں شامل ہے۔ خاص طور پر جب جادو کسی کو ذہنی تکلیف دینے کے لیے کیا گیا ہو۔ جادوگر جب کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے جنات یا شیاطین کو استعمال کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے نیند پر حملہ کرتے ہیں، کیونکہ نیند وہ حالت ہے جہاں انسان سب سے زیادہ بے بس ہوتا ہے۔ اگر نیند خراب ہو جائے، نیند متاثر ہو جائے تو دن کا سکون بھی برباد ہو جاتا ہے اور رفتہ رفتہ پورا ماحول بگڑنے لگتا ہے۔ ایسے گھر میں بچے ڈر کر ماں باپ کے ساتھ سونا چاہتے ہیں یا نیند میں چیخ اٹھتے ہیں، بڑے افراد بے خوابی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب یہ کیفیت مسلسل کئی دن یا ہفتوں تک رہے تو سمجھ لیں کہ یہ کوئی عام بات یا عام پریشانی نہیں بلکہ جادو کا وار ہے۔ اس مسئلے کا علاج صرف دعاؤں یا دم سے نہیں ہوتا بلکہ سب سے پہلے اس نشانی کو پہچاننا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیند سے پہلے سورۃ البقرہ، آیت الکرسی اور سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کا حکم دیا۔ یہی وہ آیات ہیں جو جادو کو روکنے کی پہلی دیوار بن سکتی ہے۔ چوتھی نشانی،
میاں بیوی کے درمیان اچانک اور بے سبب اجنبیت اور نفرت کی لہر ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ ایک گھر ہے جہاں کبھی محبت کی چہک تھی، مسکراہٹوں کی خوشبو تھی، نرمی سے باتیں ہوتی تھی، دل ایک دوسرے کی دھڑکن پر دھڑکتے تھے، بیوی شوہر کے قدموں میں سکون پاتی تھی اور شوہر بیوی کی مسکراہٹ میں جنت کا عکس دیکھتا تھا۔ لیکن پھر نہ جانے کب اور کہاں، کس گھڑی سب کچھ بدلنے لگا۔ بغیر کسی ظاہری وجہ کے دل ایک دوسرے سے دور ہونے لگے۔ وہ بیوی جس کے بغیر چائے کا کپ ادھورا لگتا تھا، اب اس کی آواز بھی چبھنے لگتی ہے۔ وہ شوہر جس کی واپسی کا انتظار بیوی کھڑکی کے پردے ہٹا کر کرتی تھی، اب اس کے قدموں کی آہٹ پر دل دھڑکنے لگتا ہے۔ دوستو، حیرت کی بات یہ ہے کہ نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی لڑائی، نہ دھوکہ، نہ گناہ، پھر بھی یہ اجنبیت کیوں؟ یہ خشک جذبات، یہ ناپسندیدگی کیوں؟ یہ وہی وقت ہے جب انسان کو رک کر سوچنا چاہیے کہ کہیں وہ خنجر تو نہیں جو پردے کے پیچھے چھپ کر چلایا گیا، کہیں کسی نے حسد یا نفرت کے جذبے میں اس رشتے پر کالا جادو تو نہیں کر دیا۔ قرآن کریم کی سورۃ البقرہ میں صاف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ جادوگر مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کا عمل سیکھتے ہیں۔ جادو کی یہ قسم یعنی تفریق بین الزوجین، میاں بیوی میں جدائی ڈالنا، سب سے زیادہ استعمال ہونے والی اور خطرناک ہے۔ اس جدائی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ظاہری طور پر سمجھ میں نہیں آتی، کوئی واضح مسئلہ نہیں ہوتا، پھر بھی دل ایک دوسرے سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ یہ بیزاری کبھی اچانک ہوتی ہے، کبھی آہستہ آہستہ گھر کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ ایسے گھروں میں ایک عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ میاں بیوی نرمی سے بات کرنے، سمجھانے یا صلح کی کوشش کرتے ہیں، مگر دل کا بوجھ کم نہیں ہوتا۔ دونوں کو لگتا ہے جیسے دل کے دروازے بند ہو چکے ہیں، جیسے کسی نے دلوں پر تالا لگا دیا ہو، چاہ کر بھی معافی نہیں ہوتی، ہر بات بری لگتی ہے اور بلا وجہ رونا آتا ہے۔ ایسی حالت میں سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ اصل وجہ کو پہچانتا ہی نہیں۔ یہی جادو کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، نہ دکھائی دیتا ہے مگر تباہ کر دیتا ہے۔ کیا جادو واقعی اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ دل کے اندر داخل ہو جائے؟ کیا یہ صرف نفسیاتی کیفیت یا حقیقت بھی ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب ہمیں ان گھرانوں سے ملتا ہے جو بغیر کسی وجہ کے بکھر گئے، ان کے ماں باپ سے ملتا ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے اور بہو کا کبھی جھگڑا ہی نہیں ہوا، مگر ایک دن اچانک بیٹا بیوی کو طلاق دے کر چلا گیا، یا وہ بیوی جو کہتی ہے کہ میرا شوہر فرشتہ صفت انسان تھا، مگر اب وہ مجھ سے اس طرح نفرت کرتا ہے جیسے میں اس کی دشمن ہوں۔ یہ سب علامات بتاتی ہیں کہ اگر گھر میں میاں بیوی کے درمیان بغیر کسی ظاہری سبب کے، بغیر کسی ظاہری وجہ کے نفرت کی لہر اٹھے، دل اجنبی ہو جائے، بات بات پر غصہ آئے، محبت کی جگہ بیزاری اور دوری پیدا ہو جائے، تو سمجھ لیں کہ جادو ہو چکا ہے۔ جادو سے تو ناظرین کرام، جادو سے نجات کس طرح حاصل ہو اور اس کا حل کیا ہے؟ ہم جس دل
دہلا دینے والے موضوع پر بات کر رہے ہیں، وہ ہے کہ جس گھر میں جادو ہوگا اس گھر میں 4 نشانیاں ضرور ظاہر ہوں گی۔ اب ہم آپ کو اس ویڈیو کے آخری مگر انتہائی اہم اور خطرناک اشارے کی طرف لے جاتے ہیں، جو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کہیں آپ کا گھر برکتوں سے خالی تو نہیں ہو چکا ہے، کہیں آپ کا رزق آ کر واپس تو نہیں پلٹ رہا ہے، کہیں وقت تیزی سے گزر رہا ہے مگر کوئی کام مکمل نہیں ہو رہا۔ اگر ایسا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی خفیہ جادو کی زنجیر آپ کے رزق، وقت اور اعمال کو باندھے بیٹھی ہو۔ ایسا گھر جہاں پہلے رزق کھل کر آتا تھا، وہاں رزق کا سلسلہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جہاں کام کے مواقع ملتے تھے اب وہ غائب ہونے لگتے ہیں۔ جہاں دن میں کئی کام بآسانی ہو جاتے تھے اب ایک کام بھی مکمل نہیں ہو پاتا۔ اگر ہر مہینے تنخواہ آ کر ختم ہو جاتی ہے، بچوں کے اسکول کے اخراجات، دوائی، بل خرچہ سب ایک گھر میں چلے جاتے ہیں اور گھر کے افراد میں کوئی نہ کوئی بیمار رہنے لگتا ہے، تو ناظرین کرام یہ عام نشانی نہیں ہے، یہ نشانیاں چیخ چیخ کر کہتی ہیں کہ یہاں کچھ غیر معمولی ہو رہا ہے، یہاں رزق کے دروازے کسی نے باندھ دیے ہیں، وقت پر کسی نے قفل ڈال دیا ہے یا برکت روک دی گئی ہے۔ جادو کا ایک خفیہ پہلو یہ ہے کہ انسان کی محنت کا پھل چھین لیتا ہے۔ وہ شخص جو دن رات محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، مگر نتیجہ زیرو نکلتا ہے۔ گھر میں جو کمائی آتی ہے وہ بجلی کے بل، دوائی، حادثات یا چھوٹی چھوٹی مرمتوں میں جاتی رہتی ہے۔ نہ بچت ہوتی ہے، نہ آگے کا کوئی منصوبہ بن پاتا ہے۔ وقت اسی طرح تیزی کے ساتھ گزرنے لگتا ہے جیسے ریت ہاتھ سے پھسل جاتی ہو، دن ہفتوں مہینوں میں بدل جاتے ہیں اور انسان سوچتا رہتا ہے کہ آخر اس نے کیا کیا، کیا زندگی کہاں جا رہی ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جب جادو انسان کی قسمت پر پنجے گاڑ چکا ہوتا ہے۔ برکت کا خاتمہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ رب العالمین کی رحمت کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جادوگر یا عامل کے تعویذ، الفاظ یا وسوسے اسی مقصد سے کیے جاتے ہیں انسان کا نصیب رک جائے۔ یاد رکھیں، جادو کا اصل نشانہ صرف جسم نہیں ہوتا بلکہ اکثر وقت اور رزق کو نشانہ بنایا جاتا ہے تاکہ انسان مسلسل پریشان رہے، بدگمان ہو جائے اور آخر کار اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ اگر گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی رہی، نمازیں پڑھی جا رہی ہوں مگر دلوں میں خوف، رزق میں بے برکتی، وقت میں تنگی اور زندگی ایک اندھی سرنگ کے مانند لگنے لگے تو فوراً سمجھ لیں کہ یہ جادو کی آخری اور عام نشانی ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کا حل ہے؟ کیا برکت واپس آ سکتی ہے؟ جواب ہے جی ہاں، لیکن اس کے لیے کچھ خاص عمل ہے اور وہ آپ کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کرنی پڑے گی۔ تو عمل ہے، ہر فرض نماز کے بعد قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت الکرسی کی مکمل تلاوت کرنی ہے اور سورہ فلق اور سورہ ناس کی مکمل تلاوت کرنی ہے۔ یہ فرض نمازوں کے بعد کا ہے، اور جب آپ سونے جائیں بستر میں تو آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے اور سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرنی ہے، اور اول آخر یہ جب آپ بستر میں جائیں تو پہلے درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد
یہ قرآنی آیات تلاوت کریں اور آخر میں درود مبارکہ پڑھیں۔ ان کو پڑھنے کے بعد سینے میں دم کرنا ہے۔ دونوں ہاتھ کے ہتھیلی میں دم کر کے پورے جسم پر مل لینا ہے۔ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی لبید بن عاصم نے جادو کیا تھا۔ اس کے اثرات یہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ایسا لگتا کہ آپ نے کوئی کام کر لیا جبکہ نہیں کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جادو ایک کنویں میں دفن ہے، کنگھی، بالوں کی گرہیں وغیرہ۔ وہ چیز نکال کر جادو کا اثر ختم ہوا۔ اس موقع پر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاوت سے جادو کا اثر توڑ دیا۔ ہر آیت پڑھنے سے ایک گرہ کھلتی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل شفا یاب ہو گئے۔ ناظرین کرام، آخر میں رب تعالی سے دعا ہے کہ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں۔ جو مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرمائے، حاسدین کی حسد سے حفاظت فرمائے، ایسے برے لوگوں سے حفاظت فرمائے جو ہمارے لیے شر کا باعث ہو، اور اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور بالخصوص نماز کی پابندی کرنے والا بنائے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنائے۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو احباب تک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل کی گھنٹی کو دبائیں اور میرے لیے دعائے خیر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم۔